بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت۔ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا اخر ساجدن، اور بس صرف سجدے میں گر جاؤں گا۔ فرماتا ہے میں اپنے رب کی وہ حمد و ثنا کروں گا جو کائنات میں آج تک کسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت صدیقی صاحب نے ساری بات اوپن کر دی۔ ہمیں رات کو فون آتے ہیں کہ یہ فیصلہ یوں لکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ ہی نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یشفع عندہ، جو اس کے ہاں سفارش کر سکے، الا باذنہ، مگر اسی کی اجازت سے۔ یعلم، وہ خوب جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی کا پہلا حصہ، جس سے متعلق تھوڑی سی بات 2 دن سے چل رہی ہے، حیات کا مالک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ وہ خود زندہ جاوید ہے اور کائنات کو زندگی وہی عطا فرماتے ہیں۔ اور القیوم، وہ کائنات کو قائم فرمانے والے، قائم رکھنے والے بھی وہی ہیں۔ اور ایسی ہستی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے اور نہ کبھی نیند طاری ہوتی ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات کا مالک وہی ہے، کیونکہ خالق وہ ہے تو مالک بھی وہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، شہنشاہ کائنات وہی ہے۔ اگلا جملہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ شخصیت جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے۔ شفاعت کا مسئلہ، دراصل مشرکین یہود و نصارہ کے ہاں یا دیگر اقوام کے ہاں ایک خاص تصور پایا جاتا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ ہمارے معبودان باطلہ یا کسی بھی طریقے سے ہم جن کو راضی کرتے ہیں، یہ اللہ چاہیں نہ چاہیں اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو ان کی سفارش قبول کرنی پڑے گی۔
تو قرآن کریم کا ایک اہم موضوع وہ شفاعت قہری کی نفی ہے۔ دراصل غلطی یہاں سے لگتی ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہے یا انجانے میں ہے، کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کو انسانوں پر قیاس کرتے ہیں۔ یرحمک اللہ، دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ہم کئی کام نہیں چاہتے، لیکن کسی ایسے آدمی کی سفارش آتی ہے کہ اس سفارش کو ٹال بھی نہیں سکتے۔ اس سفارش کی بنیاد پر نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان وہ کام کر گزرتا ہے۔ تو یہ وہی تصور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، تو پروردگار اس کی نفی فرماتے ہیں، جگہ جگہ نفی فرماتے ہیں۔ کون ہے اللہ کے سامنے بولنے والا؟ ہے کوئی دم مارنے والا؟ یہ دنیا میں جو شفاعت قہری ہوتی ہے، جبری سفارش جس کو کہتے ہیں، وہ جبری سفارش مجھے وہ شخص کرے گا، مجھ سے وہ کروائے گا جو کہ میں اس کا کوئی کانا ہوں گا۔ میں اپنے سامنے وہ ساری صورتحال دیکھوں گا کہ اگر آج میں نے اس کی بات نہیں مانی تو کل مجھے یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، ناراضگی کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، میرے اور اس کے تعلقات میں کوئی گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے مختلف طریقوں سے۔ آج ہمارے جو ادارے ہیں وہ کیوں تباہ ہیں؟ ہمارے ادارے کیوں تباہ ہیں؟ ہمارے ادارے تباہ اسی وجہ سے ہیں کہ اگر کوئی صحیح بندہ آ جاتا ہے اور اس کو جو سفارش آتی ہے وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، تو کہتا ہے اچھا آپ نے نہیں کرنا؟ اگر میں کہہ دوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت صدیقی صاحب نے ساری بات اوپن کر دی، ہمیں رات کو فون آتے ہیں کہ یہ فیصلہ یوں لکھنا ہے، ان کا ضمیر زندہ تھا، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا، پھر جائیں ڈھونڈتے رہیں میرٹ کو، رہا شوکت صدیقی۔ یہ عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، ہائی کورٹ کا جج ہے، آنے والے دنوں میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف بننا تھا، عام جج نہیں ہے۔ آئے روز یہ معاملات، ہر ادارہ تباہ ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کہ اس کو اپنی چھری نظر آتی ہے کہ اگر میں نے اس کی سفارش نہ مانی تو یہ ہو جائے گا۔ پروردگار عالم وحدہ لا شریک فعال لما یرید ہے، لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ہاں سفارش ہوگی، سفارش ہوگی، کیسے؟ اس کے لیے دو باتیں ذہن میں رکھیے، قرآن اور حدیث سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ جس نے سفارش کرنی ہے پہلے اس کو اجازت ملے گی کہ ہاں آپ سفارش کر سکتے ہیں۔ اگلی بات، اس کو یہ اجازت، یہ اس کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی چاہے سفارش کرے۔ جس کی سفارش کرنی ہے اس کے بارے میں بھی اجازت ملے گی کہ اس کی سفارش کر سکتے ہیں بس۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے، کہنے لگے چچا جان میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں
تاکہ قیامت کے دن آپ کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے، میں آپ کی سفارش کر سکوں اپنے رب کے ہاں۔ بس یہاں پروردگار کو کچھ اور منظور تھا۔ ابو طالب نے کہا بھتیجے جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہاں ساتھ ساتھ نقطہ بتاتا چلوں، جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ جاننا اور ہے اور ماننا اور ہے۔ جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اس کی بھی دلیل ساتھ ساتھ لیتے جائیں۔ پچھلے سپارے میں گزر چکا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اہلی کتاب خوب جانتے تھے، قرآن گواہی دیتا، پروردگار عالم گواہی دیتے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ یہ قرآن حق ہے آپ تو جاننا ایمان نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہاں کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اگر آج میں نے اس حالت میں کلمہ پڑھ لیا تو مکے کی بوڑھی عورتیں مجھ پر ہنسیں گی کہ یہ بوڑھا موت سے ڈر گیا اور باپ دادے کا دین چھوڑ دیا۔ بس رسول اللہ مبارک تشریف لے گئے۔ معلوم ہوا سفارش یعنی کہ جس کی آپ چاہیں۔ یہاں پر رسول اللہ مبارک بڑے غمگین تھے، اور ہونا بھی چاہیے، انتہائی غمگین تھے۔ رب العالمین کی طرف سے آیت اتری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب، جسے آپ چاہیں ہدایت دے دیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں ہدایت، یہ اسی کی مشیت ہے۔ تو یہ کہ اجازت ملے، سفارش مختلف لوگوں کی ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام شفاعت فرمائیں گے، اولیاء فرمائیں گے، شہداء فرمائیں گے، حفاظ قرآن جو باعمل ہوں وہ کریں گے، علماء کریں گے، لیکن ان کے لیے جن کے لیے اجازت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت میں کروں گا، اور یہ شفاعت کبریٰ ہے، اس کو مقام محمود بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں میرے لیے مقام محمود مانگو۔ ہم ہر اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، میرے آپ کے لیے تہجد یہ نفل ہے، پڑھ لیں تو اس سے بڑا ثواب کوئی نہیں ہے، نہ پڑھیں تو باز پرس نہیں ہے، پوچھ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ مبارک کے لیے تہجد فرض تھے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ آپ کے لیے اضافی ہے۔ رسول اللہ مبارک کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود عطا فرما دے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ لمبی روایت ہے، اکتائیں گے تو نہیں اگر میں یاد۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن لوگ پریشان ہو جائیں گے، اللہ، کیونکہ 50,000 سال کا دن ہے، کوئی 2-4 گھنٹے کا تو ہے نہیں۔ اب جب پریشان ہو جائیں گے تو سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہیں، ہم سب آپ کی اولاد ہیں، اچھا بیٹے کیسے آنا ہوا؟ عرض کریں گے کہ پروردگار سے سفارش فرما دیں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، پتہ تو چلے کہ ہاں ہیں کہاں ہم، کیا صورتحال ہے، کیا بننا کیا نہیں بننا۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ مجھے میرے رب نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں اپنے رب کے پاس سامنا نہیں کر سکتا میں اپنے رب کا۔ اللہ، صفی اللہ فرمائیں گے جائیں نوح علیہ السلام کے پاس،
کہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں الفاظ آتے ہیں انک اول الرسل الی اہل الارض. نوح علیہ السلام آپ اللہ کے پہلے پیغمبر ہیں جو شریعت لے کر آئے شرک اور کفر کے خلاف. اس سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ دنیا کی آباد کاری کے لیے آتے تھے. یہ ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا. جو ہم کہتے ہیں کسی نبی نے دنیا کا کام نہیں کیا، غلط. ہاں، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک جو نبی آئے ان نبیوں نے دنیا کو آباد کاری سکھائی. کھیتی کیسی کرنی ہے، گوڈی کیسی کرنی ہے، بیج کیسے ڈالنا ہے، اس کی کٹائی کیسی کرنی ہے. سوئی ایجاد کس نے کی؟ ہاں، ادریس علیہ السلام نے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ انگریزوں نے کیا. آج پوری دنیا آپ کا جو کچھ بھی ہے پہیا اس کو گراری کی شکل میں لے آئے، پہیے کی شکل میں لے آئے، جو مرضی کریں، یہ سب کچھ آدم علیہ السلام نے ایجاد کیا. تو زمین کو لکھنا ادریس علیہ السلام نے سکھایا، قلم ایجاد کی، لکھنا سکھایا. تو بہرحال انبیاء علیہ السلام، نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں کہ دنیا میں شرک کی ابتدا ہو چکی تھی. تو نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے پہلے پیغمبر ہیں جو دنیا میں اتنی آپ نے تکلیفیں کاٹی ہیں، 950 سال مارے کھاتے رہے، سب کچھ کرتے رہے. ایک گزارش ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے سفر فرمائیں گے نہیں میں نہیں جا سکتا. میں نے ایک دعا کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. میں رب کے سامنے نہیں جا سکتا. اچھا جی کہاں جائیں؟ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں. ٹھیک ہے جی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں نہیں جا سکتا رب کے سامنے. بڑی تفصیلات ہے، اگر تفصیل کے بہت لمبا ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں. موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت فرمائیں گے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی ادھر ادھر مت جاؤ، تمہارا کام ہونا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، امام الانبیاء کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے تو کام بنے گا. رسول اللہ مبارک کے پاس جب آئیں گے، اب ایک ہمارا تصور ہے جو کچھ لوگوں نے دیا ہے، کچھ لوگوں نے تصور ایسا دیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو ریٹائر ہو گئے اور سارے معاملات جو ہے وہ رسول اللہ مبارک کے ہاتھ میں ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا اخر ساجدن، اور بس صرف سجدے میں گر جاؤں گا. فرماتا میں اپنے رب کی وہ حمد و ثنا کروں گا جو کائنات میں آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی. اس دن خاص القاء رب کی طرف سے میرے دل پر ہوگی. میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کا حمد و ثنا کروں گا، تعریف کروں گا، روتا رہوں گا، 10 سال کا سجدہ کروں گا. رب العالمین کی رحمت جوش میں آئے گی. فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل تعطی واشفع تشفع. میرے حبیب سر اٹھائیے. ساری زندگی روتے رہے، آج بھی رو رہے. کیا مانگتے ہیں آپ؟ مانگیے دے دیا جائے گا آپ کو. سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں میں عرض کروں گا پروردگار حساب کتاب شروع ہو جائے. رب العالمین کی قہر و جلال فرمائیں گے کوئی ہے مجھے زندگی کا حساب دے سکے؟ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کو سامنے. رب العالمین کی رحمت جوش میں آئے گی اور فرمائیں گے ابو بکر یہ رب کی رحمت ہے، حقیقت نہیں رحمت، کہ میں ابو بکر سے حساب لوں یا ابو بکر مجھ سے حساب لے. جب دنیا سے جا رہے تھے تو فرمایا بیٹا عائشہ یہ ایک چادر اوپر کی ہے میری اور ایک میں نے دھوتی باندھی، ان دونوں کو دھو کر مجھے کفن دے دے. اثاثہ یہ ہے گھر کا، کچھ نہیں. یا مکے کا سب سے بڑا تاجر ہے، اور یا یہ ہے تو رب العالمین فرمائیں گے میں ابو بکر سے حساب لے مجھ سے حساب لے. رسول اللہ مبارک جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، فرمایا لوگو یاد رکھو جس نے میرے ساتھ جو بھی احسان کیا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے سے ایک شخص کے، ابو بکر کے. اس کا سارا کچھ میں نے رب پر چھوڑ دیا، وہی دے گا. یہ ہے وہ شفاعت کبریٰ کہ وہ پوری انسانیت کے لیے، تمام امتوں کے لیے شفاعت ہوگی.
تو حضور فرماتے میں سفارش کروں گا۔ پھر اس کے بعد صحیحین کی روایات ہیں، حضور فرماتے ہیں میں ایک قسم کے لوگوں کے لیے رب کے سامنے سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ میری سفارش قبول فرمائیں گے، ان کو میں جہنم سے نکال لوں گا۔ پھر میں جاؤں گا، کچھ اور ہوں گے، ان کے لیے رب کے ہاں سفارش روتا رہوں گا، پروردگار میری سفارش قبول فرمائیں گے، میں ان کو بھی۔ پھر عام سفارش کی اجازت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ علماء کو بھی، شہداء کو بھی، حفاظ کرام کو بھی، صحابہ کرام کو بھی، اولیاء عظام کو بھی یہ سفارشیں کریں گے، لیکن کس کے لیے؟ الا لمن اذن له ورضی له قولا لا يتکلمون، کوئی اس کے سامنے نہیں بول سکیں گے، الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دیں گے تو وہی سفارش کر سکے گا۔ تو شفاعت قہری نہیں، ہم جو مرضی کریں بس ہماری سفارش کر دیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ سفارش رسول اللہ مبارک کی بھی ہوگی اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی فرمائیں گے، لیکن جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، کافر کے لیے نہیں ہے، کافر کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ خاتمہ بالایمان کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، غلطیاں کوتاہیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، سب سے ہوتی ہیں، معصوم صرف انبیاء ہیں۔ پیغمبر کی سنت کو کبھی ہلکی نظر سے نہ دیکھنا، رسول اللہ مبارک کی کسی سنت کی توہین نہ کرنا۔ بعد اوقات جذبات میں آ کر بات منہ سے نکل جاتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص میری سنت کی توہین کرتا ہے وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ بہت آسان ہے، رات کو چارپائی پر لیٹیں، صرف ایک دن کا محاسبہ کریں، اپنا آڈٹ کریں صبح سے لے کر شام تک کا، کہ ہم رب کو حساب دے سکتے ہیں؟ ہاں، تو ایک ہی کیا ہے، ایک ہی امید ہے بس، وہ حضور کی شفاعت ہے۔ تو اس لیے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن حضور کی کسی سنت کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں کوتاہی ہے نہیں، بس اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن کیا ہے اس کو اتنی ہلکی نظر سے اس کی تخفیف کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کو اس نظر سے حقیر نظر سے دیکھنا، حقارت کی نظر سے دیکھنا، نہیں، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ الہ العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، سب کی جائز ضروریات کو خزانۂ غیب سے پوری فرما، حلال کی روزی کے اسباب مہیا فرما، حرام مشتبہات سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین وباؤں بلاؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جس وبا کی ابھی آمد کی خبریں ہیں یا اللہ اس کو ابھی سے ہی ختم فرما دے۔ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، پروردگار ابھی سے ہے، ہم مزید یا اللہ تیرے امتحانات اور ازمائشوں کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور عاجز ہیں، یا اللہ ازمائشوں سے محفوظ فرما۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔